بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا جو کہ ایک ایسا جانور ہے جسے اسلام گھر پر رکھنے تک سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے، تو ایسے جانور کو روٹی ڈالنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ بصرہ شہر میں ایک بہت نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی قضا تک نہیں کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اس نے کوئی بھی حج چھوڑا نہ تھا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا۔ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں بلکہ ایک بازارو عورت ہے، جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جس کے بعد یہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنے طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعہ کی خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے اور کس طرح لوگوں کو ان جیسے لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود ہوتے ہیں۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستے بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد 2 نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہو جاتا ہے، اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں چلی جائے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے جہنم کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ 2 نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے، اور یہ پیالے کو لے کر گلی کے کونے میں چلی جاتی ہے اور پیالہ رکھ دیتی ہے۔ جیسی ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک کونے سے کتے کے 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں سے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کی مکروہ دندہ کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقہ کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو، تو تم ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مقروض دندہ کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب میں اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کے آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اس گناہ کے پیسوں سے ان کتے کے بچوں کو دودھ ڈال رہی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات رات بھر جا کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔
اس شخص کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس کی نمازوں کو، حج کو اور رات رات بھر جا کر اس نے جو عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری ہے، جس کے بعد فرشتے گھسیٹ کر اسی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ جسم پروش لڑکی جنت کی جانب جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے کتے کے بھوکے بچوں کو جو دودھ کا پیالہ پلایا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی بہت پسند آتی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس لڑکی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی ہمارے کیے گئے حج بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی میں اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دیا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کتے اور بلیوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا اور روٹی وغیرہ ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور بھوکے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈالی گئی روٹی، آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی ایسے جانور کی جان بچا لے جس کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اور ایسے انگنت واقعات میں نے خود دیکھ رکھی ہے، آپ نے بھی ایسے واقعات ضرور سن رکھے ہوں گے کہ کتے اور بلی کو کوئی شخص روٹی ڈالا کرتا تھا، جس کے بعد اس کی قسمت اور تدبیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ سن رکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مدبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کرے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ آپ لائک کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کم سے کم ایک بار کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا سا نام لکھ کے ہمیں سینڈ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں، جس بھی ملک اور کنٹری سے آپ ہیں، آپ جس بھی گاؤں سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام پریشانیاں ختم کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام جائز خواہشات، تمام جائز حاجات پوری فرما، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام مشکلاتوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ اجتماعی دعا کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، جو بھی مسئلے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔